شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ النور۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور فرض قرار دیا ہے، اور اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہ آئے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی سزا کے وقت موجود ہو۔ زانی مرد زانیہ مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت سے زانی مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے، اور یہ بات ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ بے شک جو لوگ بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اس گناہ کا حصہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس میں بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسے اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے من سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے یہ بات سنی تو کیوں نہ کہا ہمیں یہ بات زبان پر لانا مناسب نہیں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب وسعت لوگ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے بلکہ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں ان کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کھلا حق ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو آباد نہ ہوں اور جن میں تمہارا کوئی فائدہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں، اپنے باپوں، اپنے شوہروں کے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے
بھتیجوں اپنے بھانجوں اپنی عورتوں اپنی ملکیت کے غلاموں ایسے تابع مردوں جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں اور وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماری کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جانے والا ہے۔ اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت آزادی کا معاہدہ چاہیے تو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے معاہدہ کر لو، اور اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ اور جو انہیں مجبور کرے تو ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو اور شیشہ ایسا ہو گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے جو ایک بابرکت زیتون کے درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، اس کا تیل آگ کے چھوئے بغیر ہی روشن ہونے کے قریب ہے۔ نور پر نور، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔ یہ نور ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور ذکو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے چکیل میدان میں سراب جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، پھر وہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، اس کے اوپر دوسری موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، تاریکیاں ہی تاریکیاں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، اور وہ آسمان میں موجود پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہیں اچک لے، اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اور یہی لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، لیکن اگر حق ان کے حق میں ہو تو فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ وہ شک میں مبتلا ہے؟ انہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، اصل بات معروف اطاعت ہے، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو رسول پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان کے سپرد کی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔
اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی سے قائم کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو وہی نافرمان ہے۔ اور نماز قائم کرو، ذکر ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ سمجھو کہ کافر زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان وال، تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تمہارے پردے کے 3 اوقات ہیں۔ ان کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جانے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں بھی اجازت لینی چاہیے جیسے ان سے پہلے بالغ لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جانے والا، حکمت والا ہے۔ اور وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہیں رہی، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیں بشرطے کہ اپنی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جانے والا ہے۔ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ تم پر کہ اپنے گھروں میں کھاؤ، اپنے باپوں کے گھروں میں، اپنی ماؤں کے گھروں میں، اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اپنی بہنوں کے گھروں میں، اپنے چچاؤں کے گھروں میں، اپنی پیوہے کے گھروں میں، اپنے ماموں کے گھروں میں، اپنی خالاؤں کے گھروں میں، ان گھروں میں جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، اپنے دوستوں کے گھروں میں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ بے شک جو لوگ اب سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے اب سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر نکل جاتے ہیں۔ پس جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ اس حالت کو خوب جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ انہیں ان کے اعمال بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔